یا کہ وہ اپنا کاروبار کریں گے. ان کے پاس تو اتنا ٹائم، وہ بھی تو ریئلٹر ہے نا، وہ بھی تو کسی جگہ کو کوئی یا بلڈر ہے یا کوئی ریئلٹر ہے، ایسا ہی ہے. اب وہ اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے نکال کے ٹائم، تو کیا دوسرے جو ریئلٹرز ہیں ان کے لیے، اب میں نے اے بی سی سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، آپ نے ایکس وائی زی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کسی نے جی ایچ کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کیا وہ سارا دن تمام سوسائٹیز، یہاں پہ کتنی سوسائٹیز ہوں گی ٹوین سٹیز میں؟ انلمیٹڈ. اب وہ تمام ایک ایک سوسائٹی، جو 1 ایکڑ کی سوسائٹی سے لے کے 100 ایکڑ کی سوسائٹی یا 1000 ایکڑ کی سوسائٹی، وہ سب کے پیچھے گھومیں گے، اتنا ٹائم کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے لیے نا کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی کہ کوئی ایسی کمیٹی بنی ہو یا ایسی کوئی ایسوسیشن کے اندر کوئی باڈی بنی ہو جس کی اپروول کے بغیر کوئی سوسائٹی کو اکنالج ہی نہ کرے. اس پہ کام ہو سکتا ہے ان اے پازیٹیو وے کہ ایسوسیشن کے اندر ایک ایسی باڈی بنی ہو جس کے اپنے ٹی او آرس ہوں کہ جی یہ پوائنٹس، یہ ٹکس ہیں جس کو ہم بلو ٹک یا گرین ٹک کہتے ہیں، کہ کوئی بھی جو ڈیولپر ہے وہ، فرض کریں ہم بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل اسلام آباد کی ٹوین سٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ڈیولپر اس کو 2 جگہ پہ اپنا پروجیکٹ اپروو کروانا پڑے. ایک تو اس کو گورنمنٹ سے این او سی لینا پڑے، دوسرا جو ایسوسیشن ہے اس کے جو ٹی او آرس ہیں ان کو فلفل کرنا پڑے. فار ایگزامپل جو ایسوسیشن ہے، اس کی ایک کمیٹی بنتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی ٹائپ، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ڈیولپر کم از کم 1000 کنال لینڈ، 2000 کنال لینڈ، واٹس ایور جو بھی وہ طے کرتی ہے کہ اس سے کم پہ سوسائٹی کو ہم اپروول اکنالج نہیں کریں گے. اپروول والی تو بات گورنمنٹ کا ہے نا، ہم اکنالج نہیں کریں گے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے تمام کی تمام زمین جو سوسائٹی ہے اس کے نام ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، یہاں پہ سوسائٹی لانچ ہونے سے پہلے 30%، 40% ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے. میں یہ نا ایک فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، نہ کہ اسی طرح ہو. اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکسیبل ہیں، بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، بہت سی نئی آ سکتی ہیں، لیکن ایک پیٹرن آپ کو ایک بتا رہا ہوں. جب وہ ساری جتنی بھی بلو ٹکس ہیں، اگر وہ 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، جس میں این او سی کی بلو ٹک اینڈ پہ ہو صحیح، تو وہ والی چیزیں جب ڈیولپر اس کو ایسوسیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھے، اس پہ بحث ہو، اس کی ساری ویریفیکیشنس ہوں، اس کے بعد ایسوسیشن اس کو لکھ دے کہ یور سوسائٹی از اکنالجڈ بائی ایسوسیشن. اس کے بعد تمام ریئلٹرز جس کا دل چاہے اس کے ساتھ کام کرے جا کے. تو یہ اس کے لیے میکنزم تو بن سکتا ہے لیکن بنانا پڑے گا، اس کے لیے کسی نہ کسی کو انیشیٹو لینا پڑے گا. بالکل ایسی ہے. ایک سوال جو میرے دماغ میں بڑے عرصے سے تھا، آج ہی باڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھ ہی لوں. سوسائٹی آنر جو ہوتا ہے، سوسائٹی آنر کو پروفٹ، ہم نے تو سنا ہے، ہمیں آپ سے بھی پوچھتے رہے، آپ سے بھی جاننا، ہم نے سیکھا کہ سوسائٹی آنر، جو بھی سوسائٹی آنر ہے، وہ جب سوسائٹی پوری ڈیلیور ہوگی تب جا کے اس کو پروفٹ اس کا تب نکلے گا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلے لینڈ بھی ہے بندے کے پاس، پیسے بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا، پیسے کلیکشن کے بعد یا تو وہ ایک پوش ایریا میں جا کے زبردستی کر لیتا ہے، 4 ڈالے لیتا ہے، پیچھے گارڈ بٹھا لیتا ہے، تو سوسائٹی پھر کدھر جاتی ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے. آپ سب بات آپ کی 100% بچا ہے، اور یہ کئی دفعہ یہاں پہ ہمارے اپنے آفس میں ان چیزوں پہ بے شمار دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی ہیں. دیکھیں 2-3 بزنس سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی، اٹس این انڈسٹری، اٹس این
انڈسٹری. اب انڈسٹری کے کچھ رولز ہوتے ہیں, بزنس کے کچھ رولز ہوتے ہیں, بزنس کے بھی کچھ ٹی او آرز ہوتے ہیں. اب ہم جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے, جیسے کہ میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب اس میں کتنا صداقت ہوں, سنی ہے بات, پڑھی بھی ہوگی, لیکن زیادہ سننے پہ زور دیتا ہوں کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس جب امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس کو اپنے رزق کا یا اپنے اثاثہ جات کا حصہ سمجھیں گے, اور جب ان سے وہ امانت واپس مانگی جائے گی تو انہیں بہت تکلیف ہوگی واپس دیتے ہوئے. اب اس کو نا تھوڑا سا سمجھنا ہے. میں نے لاسٹ ایک ایپیسوڈ پہ بات کی تھی ایڈوانس سیلنگ. وہ پروڈکٹ جو بنا نہیں اور ہم نے بیچ دیا, اس میں پرابلم کیا ہے, قباحت کیا ہے؟ قباحت اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ, اس کا ریونیو تو ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کا پروفٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفٹ تب ڈیسائیڈ ہوگا جب ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی. ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو نا, ایک بائی ہے ایک سیل ہے, پہلے بائی ہوتا ہے پھر سیل ہوتا ہے. اب ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں, ایڈوانس سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک پلاٹ بیچا, ابھی زمین ہم نے آگے بائی نہیں کی, ابھی اس یا جتنی ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے یا جتنے ہم نے نمبر آف پلاٹس سیل کر دیے ہیں مارکیٹ میں, اتنی ہم نے ابھی آگے لینڈ پرکیورمنٹ نہیں کی. یہ تو یوزلی آپ نے دیکھا ہے ہر سوسائٹی کے ساتھ تقریباً یہی معاملہ ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لینڈ ایکوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو لینڈ جو جس ریٹ پہ جس فیزیبلٹی پہ ہم نے بیچا ہوتا ہے اس فیزیبلٹی کو ٹوٹلی ہی نگلیکٹ کر دیتی ہے ہماری لینڈ کاسٹ. تو پروفٹ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. جب ہمارے پاس تمام انسٹالمنٹس آ جائیں گی کاسٹ آف لینڈ کی شیپ میں اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ کی شکل میں, تو پھر تو ہمارا پروفٹ ہو گیا ڈیسائیڈ. پھر ہم نے اپنی سیلنگ پرائس نکال لی بائنگ پرائس میں سے, تو سیلنگ پرائس میں سے بائنگ پرائس نکال لی تو باقی ہمارا پروفٹ بچ گیا. جو بھی ایکسپینسز سے اس مائنس کر لیے تو ریمیننگ ہمارا جو پروفٹ ہے, ایک سادہ سا فارمولہ ہے. اب ابھی ہمیں ریئل اسٹیٹ میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم ریونیو کو ہی پروفٹ سمجھتے جاتے ہیں. ہم جو ریونیو آتا ہے, ریونیو کلیکشن ہوتی ہے, اس کو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ مجھے اتنا پروفٹ ہو جانا ہے. فرض کریں میں نے 10,000 پلاٹ بیچ لیا تو میرے پاس 1000 پلاٹ کی لینڈ موجود ہے, تو میں کہتا ہوں میرا تو 9,000 ایکسٹرا بیچ گیا, میں نے پلاٹ تو لے لینا ہے, میں نے لینڈ تو لے لینی ہے. اب 10,000 پلاٹ کا جو پروفٹ ہے وہ میں نے کیلکولیٹ کر لینا ہے. اب آیا تو 10,000 پلاٹ کا کیلکولیٹ تو میں تب بھی کر سکتا ہوں, ایک ایسی بھی صورت بن سکتی ہے میرے پاس 100% آ جائے تو میں پھر بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. ابھی وہ بھی مجھے انسٹالمنٹس میں آنا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جب ڈاؤن پیمنٹ آئی میں نے اس میں سے 100-200 کروڑ روپے نکالا. وہ والی جو میری محرومیاں تھیں, لوگوں کو میں نے لینڈ کروزروں پہ گھومتے دیکھا, لوگوں کو لمبی لمبی گاڑیوں پہ میں نے گھومتے دیکھا ہوتا ہے. کل تک وہ میری طرح ایک ریئلٹر تھے, آج وہ کسی لمبی چوڑی گاڑی پہ ہیں, کسی پوش ایریا میں رہ رہے ہیں. تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ اگر میں نے کوئی 10,000 پلاٹ بیچ لیا ہے تو میں فوری طور پہ سب سے پہلے اس کے 20% سے اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کروں گا.
اس کے پیچھے میری 2 ریزنس ہیں. پہلی ریزن میری محرومیاں، دوسری ریزن کہ میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں. کیونکہ جب ہم لینڈ کروزر پہ جاتے ہیں، کسی کے پاس لمبی سی گاڑی پہ جاتے ہیں، تو لوگوں پہ امپیکٹ اور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ پارٹی ہے جس کے پاس اتنا بیک اپ ہے، جس کے پاس واقعی اتنا پیسہ ہے، ان کو ہمارے 1,00,000 2,00,000 سے 10,00,000 سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ یہ ایک اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی لوگوں کو اپنا ٹیکا، اپنا ایک امپیکٹ، اپنی ایک سی وہ ان پہ قائم رکھنی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی جو فضولیات ہیں ان میں پیسہ لگا دیتا ہے. اب اگر اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہے 2 بلین، تو 1 بلین 100 کروڑ اس نے اس میں لگا دیا، تو 100 کروڑ سے اس نے بزنس کرنا ہے، ریٹرن دینا ہے اس نے 200 کروڑ کا، اور اس کے پاس جو ان ہینڈ منی ہے وہ ہے 100 کروڑ. تو 200 کروڑ کا وہ جو ریٹرن ہے یا 200 کروڑ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے دے پائے گا؟ تو یہ بھی ہمارے فلاپ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس میں ہماری محرومیاں اور ہماری سوسائٹی کا جو بیہیویئر ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا لاسٹ میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا. آج کل کی مارکیٹ میں ایک بڑا ٹرینڈنگ ہے، الیکشن ہوں گے تھوڑا پلاٹ بڑا مہنگا بک جانا ہے. الیکشن کا اور بزنس کا کیا تعلق؟ ہم سب الیکشن کا بزنس کا ان فیکٹ تو ڈائریکٹلی تو کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن مارکیٹ سٹیبلٹی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. الیکشن ہوگا، میں کبھی بھی کسی کو اس چیز پہ گارنٹی نہیں کرتا کہ الیکشن ہوگا تو پلاٹ مہنگا ہو جائے گا، الیکشن ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. بھائی پلاٹ تو آج بھی مہنگے ہو گئے ہیں. جیسے کہ اسی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ آج F6 F7 کے F8 کے پلاٹ مہنگے ہیں. ایسے ہی ہے. آج چک شہزاد میں چلے جائیں تو وہاں پہ فارم ہاؤس جو آج سے پہلے 50 کنال کا فارم ہاؤس تقریباً 20-30 کروڑ پہ مل جاتا تھا، آج آپ کو 100 کروڑ میں ملتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیوں بڑھا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انسٹیبلٹی کا یا اسٹیبلٹی کا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ٹرسٹ ہے جس کو کوئی گورنمنٹ آتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، تو وہ آ کے لوگوں کے اندر ایک شعور دیتی ہے کہ اب آپ سیکیور ہیں. میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ ہے، دبئی کی جو مارکیٹ ہے، ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ دبئی میں یوٹیلائزیشن آف ریل اسٹیٹ کتنا ہے؟ سارے کا سارا 100% ٹورزم پہ ہے. انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہے، ٹورزم بھی ان کی انڈسٹری ہے یا فری ٹریڈ ان کی انڈسٹری ہے. اب میں لاسٹ ٹائم ایک ریسرچ میری نظر سے گزری، 71,000 آئی تھنک سم تھنگ لائک دس ایک فگر ہے کہ اتنے 71,000 یا 56,000 بلینر 24 آور جو دبئی کی مارکیٹ ہے، دبئی کی جو اکانومی ہے اس میں موجود ہوتا ہے. اس کی مارکیٹ پلیس پہ اتنے ہزار بلینر موجود ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دبئی میں جو ریل اسٹیٹ کا ایک میکنزم ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ریٹس گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. گورنمنٹ بتاتی ہے کہ جی اس سال ریل اسٹیٹ نے کتنا بڑھنا ہے، 15%، 20%، 30%، 50%، 100%، 200%، واٹس ایور جو بھی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی کتنا بڑھنا ہے. اس کا جو اگلی پرائسز ہوں گی ہم نے اس کو کہاں سے کہاں تک رکھنا ہے. ہاں اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں دبئی میں بھی اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں کہ وہ میٹر کرتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ بنی، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ گئی، تو وہاں پہ جو پروفٹس ہیں، وہاں کی ڈیمانڈ زیادہ آنے کی وجہ سے اس لوکیلٹی کی، اس لوکیشن کی، ایک ہاٹ لوکیشن ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو پروفٹس ہیں، پری میچور پراپرٹیز پہ بھی پروفٹس اچھے خاصے بن جاتے ہیں. لیکن وہ میکنزم جو ہے نا وہ اور چیز ہے.
وہ ہے کہ جی اس سال ہم نے جو پراپرٹی کی گروتھ ہے، ریئل اسٹیٹ کی جو گروتھ ہے وہ 15% رکھنی ہے، تو وہ 15% سے بڑھنے نہیں دیتے، یا 15 سے 20% میں رکھنی ہے تو وہ 15 سے 20% کے درمیان ہی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب میں ایک چیز کلیم کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اتنا ROI پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ میں اس بیس پہ نہیں کر رہا کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم لوگ ایک کلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے ڈاکٹرز دنیا میں بیسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے پائلٹس، پاکستان کی فلاں چیز، پاکستان کا دریا، پاکستان کی یہ وہ، ہم پاکستان کی محبت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان ایک حب الوطنی ہمارے دل میں ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم وہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، ہم نے کنواں دیکھا ہوتا ہے، کنویں کے باہر سمندر نہیں دیکھا ہوتا۔ تو یہ میں جس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس کہنے کی پیچھے ایک ریزن ہے، لاجک ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا ریٹرن ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، وہ ہے گولڈ۔ گولڈ میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ دیتی ہے۔ میں فار ایگزامپل کیونکہ ایک ایسی دھات ہے جس کی ڈیمانڈ